والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اما بعد. عشرہ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے موضوع پر سلسلہ وار خطابات جاری ہیں. پچھلے درس میں ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل بیان فرمائے، جن میں مختصراً یہ باتیں تھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے ایمان کی گواہی دی اور آپ کی دین کی مضبوطی کی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گواہی دی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی گواہی بھی زبان رسالت سے صادر ہوئی تھی. اور اسی طرح آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب صحابہ میں سے تھے. آپ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا اثر تھے. اب وہ شخصیت تھے کہ جس کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے قرآن کی آیات نازل کرتا، یعنی آپ اس امت کے ملہم شخص تھے جسے الہام ہوا کرتا تھا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے بارے میں یہ تک فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن رسالت کا سلسلہ چونکہ بند ہو چکا ہے اسی لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان گزرا نہیں کرتا. شیطان عمر کو آتا دیکھ اپنا راستہ بدل دیتا ہے. انسانوں، جنوں اور شیاطین سب پر اللہ تبارک و تعالی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت طاری کر رکھی تھی. یہ ہیبت آپ کے عمل کا نتیجہ تھا، آپ کی ایمان کی پختگی کا اثر تھا. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی آپ کی شہادت کی بشارت سنائے رکھی تھی. جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں ایک روز احد پہاڑ پر چڑھے. اب جب یہ احد پہاڑ پر پہنچ گئے تو احد پہاڑ ہلنے لگا. جب احد پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احد پر اپنا پاؤں مارا اور اس سے کہا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد، سیدھے سنبھل کر کھڑے رہو، اس لیے کہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بشارت تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی تھی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقل طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت بھی سنائے رکھی تھی. ہوا یوں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی باغ میں تشریف فرما تھے. میں اس باغ پر پہرا دے رہا تھا کہ کوئی دشمن باغ میں داخل نہ ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. میں باغ پر کھڑا تھا، باغ کے دروازے پر کسی نے دستک دی. دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پہلی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بازو میں تشریف فرما ہو گئے. پھر کچھ دیر بعد دوسری مرتبہ دستک ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو کہ وہ جنتی ہے. میں نے جب دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ اب آنے والی شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے.
میں نے انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جنت کی بشارت سنا دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. انہوں نے حمد و ثنا بیان کی. پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ بنا رہا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا شرف تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی موجود تھے، لیکن جو فضیلتیں، جو منزلتیں، جو اونچے مرتبے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے گئے وہ مرتبے کسی اور کے بیان نہیں کیے گئے. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے جس رات معراج کرائی گئی ایک بڑا خوبصورت محل دکھایا گیا، اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا. علماء کہتے ہیں کہ یہ معاملہ 2 مرتبہ ہوا، خواب میں بھی دکھایا گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس رات معراج کروائی گئی اس رات بھی دکھایا گیا. معاملہ یہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں بڑا خوبصورت محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل. میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ محل کس کا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ عمر کا محل ہے. میری خواہش ہوئی کہ میں عمر کے محل کو اندر سے دیکھ لوں. میں محل میں داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت عورت مہر کے بغل میں بیٹھی وضو بنا رہی ہے. میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ جنت میں عمر کی بیوی ہے. میں نے عمر کی غیرت کی وجہ سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر خیال ہوا کرتا تھا. جنت کی بشارت سے آگے بڑھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں محل کی بشارتیں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہیں. یہ تمام باتیں کس لیے ہیں؟ تو یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل میں بڑے مضبوط، ایمان میں بڑے مضبوط، عمل کا جذبہ حد درجہ رکھنے والے. اس کی چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کیا کرتے تھے. راوی حدیث عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بلکہ صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روا دوا تھی، جا رہی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. چلتے چلتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور خود اس کی جان اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک صرف یہ ایک جملہ سنا، دوسرے ہی لمحے آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، ہماری شخصیت ہے. ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. جو زندگی ہوگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوگی. آپ جو چاہیں گے ویسی زندگی گزاری جائے گی. آپ جہاں چاہیں گے وہاں مال خرچ کیا جائے گا. آپ جہاں چاہیں گے وہاں اپنی جان کا آخری قطرہ بھی بہا دیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی تھی. اور اسی طرح آپ دین علم کے بھی بڑے حریص تھے. آپ تاجر آدمی تھے. ہر روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرتے، لیکن ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے اپنے دوست سے یہ بات طے کی کہ ایک روز تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں رہو گے، میں تجارت کروں گا. اگلے روز میں مجلس میں رہوں گا، تم تجارت کرو گے.
اور جس روز جو آدمی مجلس میں رہے گا اس کی یہ ذمہ داری رہے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک نکلنے والے تمام جملے وہ دوسرے آدمی کو لا کر پہنچائے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم بھی ہم سے چھوٹنی نہ پائے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک نکلنے والے جملوں کے احاطے کا اور علم کے احصاء کا اور علم کے حصول کا. اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل بھی برداشت نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رتی برابر گستاخی کرے. بالکل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کی کئی مثالیں ہیں. یہاں تک کہ جنگ احد کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت جس کی تعداد 70 بنتی ہے شہادت کے مرتبے کو پہنچ گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے پہاڑ پر موجود ہیں. آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت موجود ہے. جنگ ختم ہو چکی ہے. ابو سفیان نے آواز لگائی کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خاموش رہو، کوئی جواب نہ دینا. اس نے پھر آواز لگائی کہ ابو بکر موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خاموش رہو. ابو سفیان جو کہ کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے انہوں نے تیسری دفعہ آواز لگائی کیا تم میں عمر موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خاموش رہو، ابھی بھی جواب نہ دینا. جب تینوں سوالات پر کوئی جواب نہ آیا تو ابو سفیان نے مکہ والوں سے چیخ کر کہا کہ خوش ہو جاؤ، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہو. اتنا جملہ ابو سفیان کی زبانی نکلنا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں اپنے بند توڑتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں اور آپ چیخ مار کر کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر بھی موجود ہے اور عمر بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، ان سے بھی دین کا کام باقی ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی طرح کی آنچ برداشت کرنے والے نہیں تھے. ایک بدو آدمی آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ لوگوں میں مال بانٹا کرو، عدل و انصاف کے ساتھ مال کی تقسیم کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جملے سے بڑی تکلیف ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا کہ میں اگر انصاف نہ کروں تو پھر اس زمین پر کون انصاف کرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تکلیف کو جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا، اپنی تلوار کھینچ لی، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیجئے کہ اس کی گردن مار دوں کہ اس انسان نے آپ کو تکلیف دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عمر چھوڑ دو، اس کی نسل سے ایسی اولاد جنم لینے والی ہے جو آگے چل کر دین سے ایسے ہی نکل جائے گی جیسے مسکے سے بال نکل جایا کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دوسری صفات بھی بیان فرمائی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بڑے حریص تھے. بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے آپ نے کہا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. اگر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. میں بس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کی پیروی میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اطاعت تھا. آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرتے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ کے پیچھے چلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں رہے، آپ کے پیچھے رہے، کوئی معاملہ آپ کے ساتھ یا آپ سے آگے بڑھ کر نہ کیا جائے. اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے بڑے بے رغبت تھے. دنیا کی کوئی چیز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالچ نہیں دے سکتی تھی. اس سلسلے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے.
اور آپ جانتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ عشر مبشرہ میں سے ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے، اور ان باتوں سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا، اسلام میں سب سے پہلے تیر چلانے والے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں، اما واللہ ما كان باقدمنا اسلاما ولكن قد عرفت باي شيء فضلنا كان ازهدنا في الدنيا یعنی عمر بن الخطاب۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عمر نے ہم سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا، وہ تو ہمارے بہت بعد اسلام قبول کرنے والا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ کس چیز نے اسے ہم پر آگے بڑھا دیا، وہ اس قدر فضیلتوں تک کیسے پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں میں اس دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت تھا، دنیا کی کوئی چیز اسے لبھاتی نہیں تھی، وہ بس آخرت کا چاہنے والا، آخرت کا طلبگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض میں نکلا ہوا انسان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے مقامات عطا فرما دیے، اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عاجزی و انکساری والی شخصیت تھی، باروعب بھی تھی، عاجزی و انکساری بھی بڑی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ سلمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں معدان بن ابی طلحہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حجر اسود کو کنکری مار رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اس قدر تھی کہ میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جمرات کو کنکر مار رہے تھے، میں نے دیکھا جمرات کو کنکر مارتے وقت عمر کے دو کاندھوں کے درمیان، صرف دو کاندھوں کے درمیان 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی سے زیادہ دنیا پر اپنی حکومت جمائے ہوئے تھے، اور ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی و انکساری میں آپ نے واقعہ بھی سن رکھا ہوگا کہ جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے پہنچ گئے تو وہاں کے پادریوں نے کہا کہ تمہارے خلیفہ کو بلاؤ، تبھی ہم بیت المقدس کی چابی تمہارے حوالے کریں گے، مسجد اقصیٰ کی چابیاں تمہیں اسی وقت دی جائیں گی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور کہا کہ اس شرط پر چابیاں آپ کو ملنے والی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے فارس کے ایوان تھراتے تھے، جن کے نام سے روم کے بادشاہ کانپتے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف چل پڑے، اور چلنے کا اور اس سفر کا معاملہ یہ ہے 1 مہینے کا سفر ہے، سفر کے لیے 1 اونٹ اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام ہیں۔ سفر کی نوعیت دیکھیے کہ باری باری اس اونٹ پر سوار ہوا جا رہا ہے، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں تو غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا ہے، پھر جب غلام کی باری آتی ہے تو غلام اونٹ پر ہوتا ہے، اور خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، یہ عشر مبشرہ میں سے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سسر، یہ مسلمانوں کا امیر اونٹ کی مہار پکڑ کر، اونٹ کی نکیل پکڑ کر اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھائے بیت المقدس کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ راستے میں بیت المقدس کے قریب ایک سوکھی کیچڑ کے لگ بھگ ایک ندی پڑتی ہے، اور اس ندی پر سے گزرتے وقت اونٹ کی مہار پکڑنے کی باری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے دونوں جوتیاں اتاری اور ان جوتیوں کو اپنے کاندھے پر رکھ لیا اور اپنے پینچے اوپر چڑھائے، اس کیچڑ والی ندی کو پار کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے نام سے ان کے بادشاہ کانپتے ہیں، ان کے حکمران ڈرتے ہیں، کیا بہتر ہوتا آپ بہتر لباس زیب تن کر لیتے، آپ گھوڑے پر سوار ہو جاتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وہ تاریخی الفاظ کہے، آپ نے کہا لقد اعزنا اللہ بالاسلام فان ابتغینا العزہ بغیرہ اذلنا اللہ، خبردار رہو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام ہی کے ذریعے تمہیں عزت سے نوازا ہے،
اگر تم اسلام چھوڑ دو اور اس عزت کو دوسری چیزوں میں تلاش کرو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا، تمہیں رسوا کر دے گا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اگر تم بدری صحابی نہیں ہوتے تو تمہارے اس جملے پر میں تمہیں کوڑے لگاتا کہ تم نے کپڑوں میں عزت تلاش کی۔ آپ اسی حالت میں مسجد اقصیٰ کی طرف نکلنے لگے۔ پادریوں نے قلعے کی دیوار سے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا امیر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایتیں ہیں کہ اس کے بڑے پادری نے کہا کہ اس کے بدن پر جو لباس ہے اس کے پیوند گنو۔ لوگوں نے پیوند گن کے بتائے کہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ چابی اس کے حوالے کر دو، یہ وہی آدمی ہے جس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہونا ہے، ہماری کتابوں میں اس کی یہی نشانیاں ملتی ہے، تم اس سے کبھی جیت نہیں پاؤ گے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر فضیلتیں دی، اس قدر رعبدار خلیفہ۔ لیکن ان کا تواضع دیکھیں کہ سلمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ ٹوٹی کھجوریں چن رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات میں بڑے سخت تھے۔ بچے تو بچے، بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ سے ڈرتے، اب بڑے صحابہ کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی آپ سے ڈرتی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بچوں کو دیکھنے لگے کہ وہ کھجور جمع کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں ڈانٹ لگا دی۔ آپ نے سمجھا کہ یہ جھاڑ کے کھجور توڑ لیں، سارے بچے بھاگ گئے۔ سلمان نہدی رحمہ اللہ وہیں کھڑے رہے، بڑے تابعی ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ نے ہمیں ڈانٹا، آپ نے ہمیں ناحق ڈانٹا، ہم نے جھاڑ سے کھجور نہیں توڑے، یہ نیچے گرے ہوئے کھجور تھے جسے ہم چن رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا بتاؤ۔ سلمان نہدی رحمہ اللہ علیہ نے کھجور دکھائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور دیکھا اور کہا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، عمر جھوٹا ہے، یہ کھجور تم نے زمین ہی سے چنے ہیں، یہ زمین پر گرے کھجور تھے، تم ان کھجوروں کو لو اور چلے جاؤ۔ سلمان نہدی رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ نے تو میرے تمام ساتھیوں کو ڈانٹ کر بھگا دیا، ان کے پاس کھجور نہیں ہے، کھجور صرف مجھ اکیلے کے پاس ہے، اب میں اکیلا کھجور لے کر جاؤں گا تو میرے ساتھی مجھ سے کھجور چھین لیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر کا کیا دھرا ہے تو عمر ہی اس غلطی کو پوری کرے گا۔ آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کے گھر تک پہنچایا۔ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ ان کا تواضع ہے۔ اب یہاں ہم ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یہ فضیلتیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آپ کے لیے جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، قرآن نے آپ کے مشوروں پر اپنے دامن میں کئی آیتوں کو جگا دی۔ اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تواضع ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ماں باپ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ماں باپ کے کام کرنے میں ہم خود کی توہین محسوس کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے کام کیا کرتے تھے، اور قوم کے کام کیسے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں چکر کاٹ رہے ہیں، اور چکر کاٹتے کاٹتے آپ کو دور ایک خیمہ نظر آیا۔ آپ اس خیمے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ خیمے کے اندر چراغ جل رہا ہے اور باہر ایک مسافر بڑا پریشان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ سب خیر تو ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ کیا بتاؤں، مسافر ہوں، پریشان ہوں، میرے گھر ولادت ہونے والی ہے اور اس کے پاس کوئی عورت بھی موجود نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابھی آیا۔ سیدھے اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مدینہ کے باہر جنت بٹ رہی ہے، چلو جنت حاصل کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے اندر اپنی بیوی کو داخل کر دیا اور خود اس آدمی کے ساتھ بیٹھے اسے ہمت دینے لگے۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے آواز آئی کہ امیر المؤمنین خوش ہو جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کو نرینہ اولاد سے نوازا۔
راوی کہتا ہے کہ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ خلیفۃ المسلمین ہے جو میرے بچے کی ولادت کے لیے اپنی بیوی کو نیند سے اٹھا کر مدینہ کے باہر تشریف لایا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواضع ہے اوروں کے ساتھ، یہ آپ کی ذمہ داری کا احساس ہے. مزید انشاءاللہ آنے والے ہفتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، آپ کی کارکردگی اور آپ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا دروس، کیا نصیحتیں، کیا عبرتیں ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، اور ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا. آمین. سبحانک اللہ